السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ دیا نے صفیہ خانزادہ سے فون پر ان کی خیریت دریافت کی۔ بس بیٹا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، انہوں نے بوجھل آواز میں بتایا۔ کیا ہوا امی جان؟ ٹھیک سے بتائیے نا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آپ کی، اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں، میڈیسن نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی جلدی۔ تم بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں، تمہارے بابا اور امن؟ جی وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ دیا، کل امن کی سالگرہ ہے، انہوں نے اسے بتایا۔ سچ امی جان؟ اس کی آواز میں مسرت کی جھلک تھی۔ ہاں، مگر امن اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ جب انہوں نے برتھ ڈے کا بتایا تو دیا پریشان ہو گئی۔ امی جان، میں انہیں سرپرائز دوں برتھ ڈے پارٹی دے کر؟ دیا، وہ مانتا ہی نہیں برتھ ڈے کے لیے، اس کو برا لگے گا، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اوف، نہیں لگے گا برا امی جان، ایک بار کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، اور اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو میں خود ذمہ دار ہوں گی سب کی۔ لیکن انہوں نے کچھ بولنا چاہا۔ لیکن ویکن کو چھوڑیں، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے، اس نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر جلدی سے کہا۔ میری سب دعائیں تو میرے بچوں کے لیے ہی ہیں۔ بہت شکریہ امی جان، وہ پرجوش ہوئی۔ بالکل میری بچی، وہ بھی مسکرا کر بولی اسی کے انداز میں۔ دیا، ایک بات پوچھوں؟ جی بالکل پوچھیں امی جان، وہ خوشگوار موڈ میں تھی۔ امن کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے اب؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں امی؟ اس نے سوال کیا۔ دیا بیٹا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہو بیٹا، بس ہمت بھی مت ہارنا، وہ ضرور مان جائے گا۔ امی آپ پلیز پریشان مت ہوں، ہماری طرف سے اپنا خیال رکھیں، ابھی آپ گھر سے دور ہیں، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور اب خان کے رویے میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے، آپ فکر مت کیجیے۔ پھر بھی بتاؤ، امن زیادہ سخت رویہ تو نہیں اپناتا نا تمہارے ساتھ؟ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ دیا نے ان کی بات کا مطلب اخذ کر لیا اور پھر سے بولی۔ امی جان، خان کا رویہ میرے ساتھ جیسا بھی ہے، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، کیونکہ اب میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، اور چاہے جو بھی ہو جائے میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ میں ان کی ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، لیکن ان کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خان پرانی یادوں میں سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزاریں۔ ہمیشہ خوش رہو، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو، انہوں نے دعائیہ انداز میں کہا، اور کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ آؤ میرے گھر چلو، تمہیں کافی پلاتی ہوں، ہیزل کائن نے ثنایا سے کہا۔ نہیں پلیز، مجھے واپس جانا ہے اپنی امی جان کے پاس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم یہیں کی رہنے والی ہو؟ نہیں، میں پاکستان سے آئی ہوں۔ اچھا، گھومنے پھرنے کے لیے؟ نہیں، کسی کی تلاش میں آئی تھی۔ کس کی تلاش؟ اپنے ہونے والے بچے کے فادر کی تلاش کرنے، اس کے لہجے میں یاسیت گھلی تھی۔ پھر مل گئے وہ؟ ہیزل کایا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملے بھی اور نہیں بھی، وہ افسردگی سے بولی۔ یار لگتا نہیں کہ تم شادی شدہ ہوگی، بالکل دھان پان سی لگتی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بس یہی قسمت میں لکھا تھا شاید۔ ثنایا بتاؤ مجھے کیا بات ہے پلیز، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی، یو کین ٹرسٹ می۔ میرے چچا نے جائیداد کے لیے میرے والدین کی جان لے لی، وہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچانا چاہتے تھے تاکہ میری شادی ان کے بیٹے سے نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس فیملی میں سروائیو نہیں کر سکوں گی، ان کی جان چلی گئی، میں اپنی عزت اور جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئی، راستے میں کسی اور سے ٹکرا گئی۔ حالات نے کچھ ایسا موڑ لیا کہ میں کسی اور لڑکی کی جگہ دلہن بن کر بیٹھ گئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی جس سے میرا نکاح ہوا، کمرے میں اس کی تصویر لگی ہی دیکھی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو انہوں نے مجھ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، انہوں نے اپنا حق وصول کر لیا۔ میں نے صبح کے اجالے میں ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، مگر انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند سے جاگتے، ان کی دادی جان نے مجھے دھوکہ دینے کے الزام میں گھر سے نکال دیا۔ اب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ انہیں یہی بتانا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے غلط ٹھہرا رہے ہیں، انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ زار و زار رونے لگی۔ ہیزل کایا تو اس کا دکھ سن کر خود افسردہ ہو گئی۔ مت رو ثنایا، تمہارے اس میں کوئی غلطی نہیں، غلطی اس کی ہے جس نے تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا اور خود اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے۔ ایسے وقت میں اسے تمہارا ساتھ دینا چاہیے، رشتہ بناتے ہوئے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، ایسے فضول انسان کی تو عقل ٹھکانے لگانے چاہیے۔ وہ تسلی آمیز انداز میں اس کے آنسو پونچھ کر بولی،
میں سوچتی تھی شاید دنیا میں صرف میرا دکھ ہی سب سے بڑا ہے، مگر آج اندازہ ہوا کہ بڑے سچ کہتے تھے کہ دوسروں کے غم کو محسوس کرو، تمہیں اپنا غم چھوٹا لگنے لگے گا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 17۔ ثنایا نے اتنی چھوٹی عمر میں تم یہ سب برداشت کر رہی ہو کیسے؟ میں تو تمہاری ہمت کی داد دیتی ہوں، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ اس میں میرا نہیں، میری ممانی جان جو بالکل میری امی جیسی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ میں تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی اگر اکیلی ہوتی۔ انہوں نے ہر پل میری رہنمائی کی، مجھے سنبھالا۔ اس کے لہجے میں محبت و عقیدت بھری تھی ان کے لیے۔ اب تو مجھے بھی اشتیاق ہونے لگا ہے ان سے ملنے کا۔ آئیں پھر میرے ساتھ ان سے ملیے، آپ کو ضرور اچھا لگے گا ان سے مل کر۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ تھینکس ثنایا، وہ ممنون نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ وہ کس لیے؟ ثنایا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے حرام موت کو گلے لگانے سے روکنے کے لیے۔ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ثنایا، اگر تم کہو تو میں بات کروں تمہارے شوہر سے، وہ بہت بڑے انسان ہیں، شاید وہ آپ سے نہ ملے۔ ارے ایسا بھی کون سا بڑا انسان ہے جس سے میں نہیں مل سکتی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ پرنس نام ہے ان کا، ثنایا نے پلکیں اٹھا کر بتایا۔ کیا کہا تم نے؟ پرنس؟ وہ وہی ایکٹر ماڈل ہے نا؟ اس نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ جی وہی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ اسے تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، بلکہ یوں کہہ لو مجھ سے بہتر اس انسان کو کوئی اور نہیں جانتا۔ ہر نئی لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے انہیں پھینک دینا ہی اس کا کام ہے۔ یہ بات اس نے دل میں کہی، وہ اس چھوٹی سی پیاری لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ یہ سب بتا کر وہ پہلے ہی کتنی دکھی تھی، اپنی مسیحا اور جان بچانے والی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ ثنایا ایک بات کہوں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں ثنایا کے ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی جہاں صفیہ خانزادہ موجود تھیں۔ جی کہیں ہیزل جی۔ یار ایک تو تم مجھے کہ جی مت کہو، ایسا لگتا ہے میں کتنی بڈھی ہو گئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا لڑکیاں کتنی ایج کانشیس ہوتی ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہیزل آپ اتنی اچھی اردو کیسے بولتی ہیں؟ بالآخر اس نے کافی دیر سے من میں امڑتا ہوا سوال زبان پہ لائی۔ دراصل میری مدر پاکستانی ہے اور بابا ترکش، اسی لیے، ہیزل کایا نے بتایا۔ اوہ اچھا، یہ بتائیں آپ کیا کہنے والی تھیں؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اس پرنس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے؟ میں کیسے کر سکتی ہوں جب وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ بچہ اس کا ہے تو اسے اپنا نام اسے دینا ہی ہوگا۔ پرنس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہیزل کایا کی آنکھوں میں سے شرارے پھوٹنے لگی۔ وہ کیسے دھڑلے سے ہر کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے بل کھاتی ہوئی بولی۔ مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ ثنایا نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پوچھا۔ رکو میں کچھ سوچتی ہوں۔ ہیزل کایا دروازے کے بالکل قریب آ کر رکی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ کیسا آئیڈیا؟ ثنایا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا ویزا کتنی دیر کا ہے؟ ہم ویزے میرا خیال 6 ماہ شاید، مگر ہماری کل واپسی کی ٹکٹس کنفرم ہیں، کل واپس چلے جائیں گے، ثنایا نے بتایا۔ ایسا کرو تم یہیں رک جاؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ چلو آؤ پہلے آنٹی سے ملواؤ، پھر بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو ثنایا اسے اپنے ساتھ لیے روم میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بابا، آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ آہستہ سے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ انہیں صفیہ خانزادہ کی کمی بہت کھل رہی تھی۔ بابا جان، اس نے وہاب خانزادہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں متوجہ کیا، وہ بھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں کچھ کہا تم نے بیٹا؟ وہ یک دم سے ہوش میں آئے۔ کیا ہوا آپ کو بابا، بتائیں پلیز۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آج امن اور سمیہ کی والدہ کی بہت یاد آ رہی تھی، انہوں نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ ان کے لہجے کی نمی دیا نے بھی محسوس کی تھی۔ بابا اب ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آخر وہ بیوی ہیں آپ کی۔ اس نے وہاب خانزادہ کے جھریوں زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ وہ ان سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لیکن بالکل اپنے بابا کی طرح۔ میں اس سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ اس نے میرے گھر کو اور مجھے سنوار دیا، تم بھی ایسے ہی ہمارے بیٹے کی زندگی کو سنوار دینا، وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ضرور بابا جان، میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی کہ امی جان سے بات ہوئی تھی میری، کہہ رہی تھیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ تو اچھی خبر سنائی، جیتی رہو میری بیٹی، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آمین۔ میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی تھی بابا، اس نے بات کا آغاز کیا جس کے لیے وہ آئی تھی۔ جی بولو بیٹا۔ بابا سائیں، میں نے مارکیٹ جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بیٹا، چلی جاؤ، میں خان کو کہہ دوں گا، وہ لے جائے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، اب آپ ان کو یاد سے کہہ دیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ کہہ دوں گا، جو حکم میری بیٹی کا، وہ بھی مسکرا دیے۔ ان کے دل کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اب آپ نماز پڑھ لیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں،
باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر پیشانی پہ ہاتھ مار کر بولی، بیٹا تم آرام کرو، ابھی مجھے چائے کی طلب نہیں۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ایسے رہنے دو، میں ابھی آتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں مانی میں نے آپ کی کوئی بھی بات۔ مجھے ایک چائے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہاب خانزادہ بھی مسکرا کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ آج ان کو مغرب کی نماز کے لیے دیر ہو گئی تھی۔ دیا نے وہاب خانزادہ سے سالگرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ ان کے سامنے سالگرہ کی تیاریاں کرتی اور امن خانزادہ سب کے سامنے کیک نہ کاٹ کر اس کی بے عزتی کر دیتا تو یہی سوچ کر اس نے ملازمہ سے باہر سے کیک منگوایا اور کچھ دیگر ضرورت کا سامان۔ رات کے کھانے پہ بھی وہ نہیں آیا۔ وہاب خانزادہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ دیا کو وقت مل گیا تیاری کرنے کا۔ اس نے اپنے روم کو پھولوں سے سجایا، ٹیبل پہ کیک رکھ کر اس پہ کینڈل لگائی، پھر ساری ٹیبل کو گلاب کی پتیوں سے بھر دیا، مختلف کینڈل سٹینڈ پر رکھ کر اسے ڈیکوریٹ کیا، پھر نائف پہ ریڈ ربن لگا کر اسے رکھا، کمرے کو رنگ برنگے ربن سے سجایا، پھر خود تیار ہونے چل دی۔ اس نے وائٹ کلر کا لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا، اس پہ سفید نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، کلائیوں کو سفید اور سلور چوڑیوں سے بھرا، پاؤں میں پازیب پہنی، یہ اس کی فیوریٹ تھی جیولری میں، ریشمی بالوں کو پشت پہ کھلا چھوڑے، لائٹ پنک کلر کے میک اپ میں اس نے خود کا جائزہ آئینے میں لیا، پھر اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں نیچے لٹک رہے تھے مگر پشت کراؤن سیٹ لگائے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے ہوئے اس نے دیوار کی کلاک پر نظر ڈالی جہاں گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجنے کا بتایا۔ دیا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئیں، اپنے آپ بند ہونے لگیں۔ اس کا انتظار ہی رہا، جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ صبح 7 بجے جب امن خانزادہ واپس گھر آیا تو تھکن سے چور تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا سوچا۔ وہ آؤٹ آف سٹی گیا تھا ایک کانٹریکٹ کے لیے، واپسی پہ اسے صبح ہو گئی۔ ڈرائیونگ کر کے وہ تھک چکا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ اس نے واک سے واپس آتے ہوئے وہاب خانزادہ کو دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم رات بھر کہاں تھے؟ بابا جان ایک میٹنگ تھی کلائنٹ سے، بس راستے میں دیر ہو گئی۔ اچھا چلو آرام کرو۔ جی اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، وہاب خانزادہ نے کچھ یاد آنے پر اسے آواز دے کر بلایا۔ خان؟ جی بابا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بیٹا دیا کو فری ہو کر مارکیٹ لے جانا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت تمہاری ماں بھی گھر پہ نہیں ہے اور ویسے بھی وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اس کی ضرورت کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ جی بابا، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے اندر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، گلاب کی مسور کن مہک نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ٹیبل پہ کیک دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ اس کی نظر بیڈ پر ٹیک لگائے بے آرامی سے سوتی ہوئی دیا پر پڑی، جو شاید اس کے انتظار میں یوں ہی سو گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا، پھر فریش ہو کر باہر آیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں نیند اس پر حملہ آور ہوئی۔ دیا کو اس کے مخصوص پرفیوم کی مہک آئی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ وہ بستر پہ آنکھیں موندے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ دیا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ پورے کمرے میں اس کی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک گونج اٹھی۔ اس کی پازیب کی جھنکار سے سارا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ کمرے کے سکوت میں پیدا ہوئے ارتعاش سے امن نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر دیا کو سامنے دیکھ کر ناگواری سے چہرے کا رخ بدل لیا۔ دیا اس کو کروٹ بدلتے دیکھ کر تیش میں آئی۔ اسے اپنی ساری تیاری عکارت جاتے دیکھ کر اشتعال آیا۔ ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ میں نے اتنی محنت کی تھی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں خود ہی سے مخاطب ہوئی اور کیک کی کریم کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور امن کی طرف آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈیئر ہسبینڈ، اس نے لہک لہک کر گنگنایا اور کریم والی انگلی اس کے گال پر لگائی۔ امن نے دیا کی دیدہ دلیری پہ اپنے خمار زدہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ۔ دیا کھلکھلا اٹھی اور جان بوجھ کر اپنی کلائیوں کو زور زور سے ہلانے لگی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک کا شور بلند ہوا تو امن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کر لیا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، وہ پھر سے مسکرا کر بولی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود پھر سے بولی۔ امن تو اس بار اس کے عمل پہ تل ملا اٹھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اپنے گال سے کریم اتار کر دیا کے ہونٹوں پر لگائی۔ دیا نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اب بولو۔ اس سے پہلے کہ دیا کو کچھ سمجھ آتی، امن اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود پہ گراتے ہوئے اس کے بولتے ہوئے کریمی لبوں کو قید کر گیا۔ دیا تو اس افتاد پہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اس نے امن کے چوڑے سینے پہ مکوں کی برسات کر دی۔ جتنا دیا اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، امن کی گرفت اس کے لبوں پہ اور مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ امن کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس نے دیا کے زخمی لبوں کو آزادی بخشی اور اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ دیا تو حیرت کی زیادتی سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اس کے اس قدر سخت عمل پہ۔ انسان نہیں، جانور ہیں آپ۔
بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ اپنے زخمی لبوں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑ کر شکوہ کنانے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی تھی نا؟ اس آواز سے وہ اس کی کلائی پکڑ کر بولا، اور زبان کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چلنے لگی ہے تمہاری، اسی لیے اس چلتی زبان کو بریکس لگائی ہیں۔ آئندہ میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے اس کا انجام یاد رکھنا، اگلی بار اس سے بھی برا پیش آؤں گا۔ ہاں، اور دوسری بات، اگر تم نے میرے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہی تھا تو خود کہہ دیتی مجھے، بابا سے سفارش کیوں کروائی؟ دیا ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس پہ سے اٹھی۔ مجھے ساتھ لے جانے سے بھی آپ کی توہین ہوگی نا، برا لگے گا نا آپ کو؟ نہیں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ویسے میری بات کون سا آپ نے فوراً مان لینی تھی، اس لیے میں نے بابا سے سفارش کروائی، اور اگر میں ان کی بات بھی نہ مانتا تو؟ اس نے سوال کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ آپ بے شک جیسا سلوک کریں مگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اتنا تو میں آپ کے بارے میں جان ہی چکی ہوں، اس نے یقین سے کہا۔ امن نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سفید فراک میں اس کی گوری رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ سردی اور کچھ تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کے زیر اثر اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے، جو اس کو اور زیادہ دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی حدود کو خود توڑ دیتا۔ وہ منہ پہ تکیہ رکھے سونے لگا۔ اسے پوری امید تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کی بدولت اب دیا مزید اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالے گی۔ دیا شیشے میں اپنے زخمی لبوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے لبوں پہ جلن کے ساتھ امن کے لبوں کا جان لیوا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب دوبارہ سے یاد آتے اس نے جھرجھری سی لی، مگر پھر بھی لبوں پہ دلکش مسکراہٹ آن ٹھہری۔ بالکل جنگلی ہو چکے ہیں، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ شام کو جب وہ اپنی نیند پوری کیے اٹھا تو فریش ہو کر باہر آیا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تو تیار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، ایک منٹ رکیں تو صحیح۔ تو اسے ہانک لگاتے ہوئے جلدی سے اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ آپ کچھ دیر رک نہیں سکتے؟ اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو جانے کی؟ میری بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے میری بات کی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، تب تک وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکا تھا۔ زبان کی بجائے اگر باقی مشینری تیز کر لو تو سب سمجھ جائے، وہ دھیمے مگر غصے بھرے لہجے میں گویا ہوا اس کے قدموں کی سست رفتار کو دیکھ کر۔ قسم سے آپ کے چہرے پہ غصہ بالکل بھی نہیں جچتا، بندہ کبھی میٹھے لہجے میں بھی بات کر لیتا ہے، ہر وقت انگارے چبائے رہتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر شکوہ کیا۔ اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے، پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا۔ دونوں نے وہاب خان زادہ کو اللہ حافظ کہا اور باہر پورچ میں آ گئے۔ امن خان زادہ نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بھی فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے تم چلی جانا شاپنگ کرنے اکیلے ہی، اس نے اکیلی پر زور دیا۔ کیا مطلب اکیلے ہی چلی جانے سے؟ اس کی بات سن کر تو وہ اچھل ہی پڑی۔ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ بھی چڑ گیا۔ نہیں، اور مجھے نہیں کرنی اکیلے، شاپنگ کروں گی تو آپ کے ساتھ ہی کروں گی، اور وہ بھی آپ کے پسند سے، وہ بھی ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے، پھر کرتی رہنا میرا انتظار جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس نے بھی غصے سے کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ میں کر لوں گی، لیکن اکیلی نہیں جاؤں گی کہیں بھی۔ اس کے بعد ان کا سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ اترو گاڑی سے محترمہ، یا کوئی ملازم بلاؤں گاڑی سے نکالنے کے لیے؟ وہ کرخت آواز میں بولا۔ دیا منہ بسور کر باہر نکلی۔ آپ کو تو جانا تھا نا ضروری کام سے، اب گئے نہیں؟ جب تک تم ساتھ ہو کوئی بھی کام ہو ہی کہاں سکتا ہے، پہلے تمہیں فارغ کروں گا پھر ہی کوئی کام کروں گا۔ اس کے نقوش تنے تھے۔ امن کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایسا کرو تم اندر شاپنگ کرو، میں کال سن کر آتا ہوں، امن نے اسپاٹ انداز میں کہا اور باہر کھڑے کال سننے لگا۔ دیا گہرا سانس لیتے ہوئے اندر شاپنگ مال میں داخل ہو گئی۔ اب وہ اکیلی ہی بوتیک میں تھی، وہاں اتنا رش بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ریلیکس تھی۔ واو، کتنی گارجس گرل ہے وہ ثنایا اور سمیہ کے لیے ایک جیسے ہینڈ بیگس دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی ستائشی آواز ٹکرائی۔ واہ، کمال ہو گیا یار، تم تعریف کر رہی اور وہ بھی کسی لڑکی کی، یہ کیسے ہو گیا؟ ویسے سورج کہاں سے نکلا؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کچھ لڑکیاں آپس میں بات کرتی ہیں، اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان کی باتیں سن کر مسکرا دی، پھر سامنے موجود بیگس میں سے سلیکٹ کرنے لگی، مگر اتنے سارے بیگس میں سے اسے چوز کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کسی لڑکی نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ جی؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیلز گرل نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، آپ کو کس قسم کا ہینڈ بیگ چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ تھینکس، مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا لوں، دیا نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ جواباً سیلز گرل نے بھی اخلاقی مسکراہٹ اچھالی۔ آپ چاہیں تو ہماری مدد لے سکتی ہیں۔ دیا نے ان لڑکیوں کو دیکھا، وہ یہ وہی تھیں جو کچھ دیر پہلے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ جی بالکل، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ دراصل میں نے اپنی سسٹر ان لا اور کزن کے لیے بیگس لینے ہیں، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کون سا لوں، پتہ نہیں انہیں کیسا پسند آئے، اس نے اپنی کنفیوژن بتائی۔ اوہ واو، مطلب آپ میرڈ ہیں؟ وہ تینوں چونکی۔
جی ہاں، وہ بھی مسکرا دے۔ اس کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ تھی۔ ان لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کب ہوئی آپ کی شادی؟ ان میں سے ایک لڑکی نے بڑے پرجوش انداز میں پوچھا۔ 1 ماہ پہلے، دیا نے جواب دیا۔ واو، امیزنگ! پھر تو ابھی نیولی میرڈ ہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ لڑکیاں بڑے اشتیاق سے اس کا انٹرویو لے رہی تھیں۔ دیا، اس نے بتایا۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ امن خان زادہ دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ وہ ریلیکس ہو گئی، لیکن ان لڑکیوں کی امن خان زادہ کی طرف پوچھ تھی۔ نائس نیم، آپ سے مل کر ہمیں بہت اچھا لگا، وہ اس کو کہہ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ وہ ان لڑکیوں کو جواب دینے کے بجائے امن خان زادہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تبھی ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امن خان زادہ! اس لڑکی نے امن کا نام لیا تو باقی لڑکیوں نے بھی اس کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ لڑکی دیا کے پاس سے گزر کر امن خان زادہ کے پاس جا رکی۔ تم؟ اس لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ خان؟ اس کے منہ سے خان نام سن کر امن خان زادہ کے چہرے پر یکدم سختی در آئی۔ اس کی رگیں بھی غصے سے تن گئی تھیں، جبکہ دیا کے دماغ میں تو جھکڑ چلنے لگے۔ کون ہیں آپ اور کیسے جانتی ہیں میرے ہسبینڈ کو؟ دیا بھی تیزی سے فاصلہ عبور کرتے ہوئے امن خان زادہ کی طرف بڑھی۔ تم چلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ امن خان زادہ نے دیا کی کلائی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ خان، رک جاؤ پلیز، ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ لڑکی بھی ان کے پیچھے لپکی۔ جسٹ شٹ اپ، میرا نام خان نہیں امن خان زادہ ہے۔ اب تمہاری اس جھوٹی، مکار اور فریبی زبان پہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ آئی تھنک تمہیں شاید ہمیشہ کی طرح اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مگر مجھے ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے تنفر زدہ آواز میں پھنکارا، پھر بوتیک کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دیا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اس کی مضبوط گرفت میں گھسٹتی چلی آ رہی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ امن خان زادہ کے ہاتھ میں تھا اور اس کی بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی شازمہ انصاری تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب امن کیا کرنے والا ہے، کیونکہ امن خان زادہ نے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ شدید غصے میں بپھرا ہوا تھا۔ دیا نے فی الوقت سچویشن کے حساب سے اپنی زبان کو قفل لگا لیے۔ امن خان زادہ بہت ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تھا اور پھر گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے زور سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بغیر کچھ بولے اور اس کی طرف دیکھے اندر چلا گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ دیا بھی کچھ دیر تو گاڑی میں بیٹھی سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے باہر نکل آئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو امن وہاں نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ ایسی پریشانی میں دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ رانی، رانی کہاں ہو تم؟ اس نے اونچی آواز میں ملازمہ رانی کو پکارا۔ جی دیا بی بی، کیا ہوا؟ وہ بھی اس کی پریشان سی آواز سن کر کچن سے بھاگی آئی۔ تم نے خان کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی۔ جی دیکھا ہے دیا بی بی۔ وہ بڑے غصے میں اپنے کمرے کی طرف گئے ہیں۔ رانی کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن وہ اس کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ امن خان زادہ کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے شوق لگا۔ اب وہ کیا کرے، کس کو بتائے؟ نہیں میں نے کسی کو نہیں بتانا، اس نے سوچا اور پھر خود ہی ہمت کر کے بولی۔ خان، دروازہ کھولیں پلیز۔ لیکن جواب ندارد۔ پلیز امن، نہ دیں خود کو اتنی اذیت، نہ دیں خود کو تکلیف۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا کسی بے وفا کی خاطر؟ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ساتھ بول بھی رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا دیا بی بی؟ رانی بھی اس کے پریشانی سے اوپر کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ ایک دو بار دروازہ بجایا، مگر خود ہی پھر رک گئی۔ اگر بابا جان کو میرے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں کیا کہوں گی؟ اس نے خود کلامی کی۔ نہیں، میں انہیں سب بتا کر پریشان نہیں کروں گی۔ پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور امی بھی یہاں نہیں۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی اور وہاں موجود فون سے صفیہ خان زادہ کو کال ملائی۔ امی، اس نے ان کے کال ریسیو کرتے ہی تڑپ کر کہا۔ السلام علیکم، ہیزل کایا نے کمرے میں داخل ہوئے صفیہ خان زادہ سے کہا۔ انہوں نے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ بتاؤ دیا بچے، آخر ہوا کیا ہے؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے پریشان کن تاثرات لیے اس سے پوچھا۔ امی، وہ خان، میرا مطلب امن نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، وہ روتے ہوئے جھنجھلائی ہوئی آواز سے بولی۔ دیا، اب تم مجھے پریشان کر رہی ہو، ٹھیک سے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ امی، آج ہم مارکیٹ میں شاپنگ کرنے گئے تھے، وہاں وہی تھی۔ ہاں، وہ شازمہ انصاری ہی تھی، وہی ہو سکتی ہے۔ وہ امن کے سامنے آئی تو وہ بے قابو ہو گئے۔ اب وہ گھر واپس آئے ہیں، غصے میں انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسے وقت میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دیا بیٹے، سب سے پہلے تو یہ رونا بند کرو، تم تو میری بہت بہادر بیٹی ہو۔ خان کچھ نہیں کرے گا، خود کو تم بے فکر ہو جاؤ، اس وقت وہ ضرور غصے میں ہوگا۔ تم ایسا کرو،
گھر میں تم لوگوں کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابیاں ہوں گی، انہیں ڈھونڈو اور کمرے کا لاک کھولو۔ امی جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امن اس وقت بہت غصے میں ہے، میرے وہاں جانے پہ نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ پلیز امی آپ جلد سے جلد واپس آ جائیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ میں جلد واپس آنے کی کوشش کرتی ہوں اور تم فکر مت کرو، اپنا اور امن کا خیال رکھنا۔ جی امی۔ وہ اپنے خشک لبوں پر اپنی زبان پھیر کر انہیں تر کرتی ہوئی رانی کے پاس آئی۔ رانی میرے کمرے کی لاک کی کوئی اور چابیاں ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ جی بی بی جی چابیاں تو ہیں لیکن ڈھونڈنی پڑیں گی۔ وہ پھر گھبرا گئی۔ تو پھر ڈھونڈ کر لاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے، وہ گھبرا کر بولی۔ رانی بھاگ کر اسٹور روم کی طرف گئی۔ اس نے کچھ دن پہلے وہاں چابیوں کا ایک گچھا دیکھا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ چابیاں ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دیا نے اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ امی جان ان سے ملیے، یہ ہیزل کایا ہے، سمجھے میری نئی دوست۔ ثناء نے صفیہ خان زادہ کے فون ایک طرف رکھتے ہی ہیزل کایا سے ان کا تعارف کروایا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اس نے استفسار کیا۔ ثناء نے آپ کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا، اسی لیے یہاں آئی۔ شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن لینے کے بعد کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ آنٹی مجھ سے ثناء نے آپ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میرا من تھا ایک بار آپ سے ضرور ملوں۔ یہ ثناء بھی نا، انہوں نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ امی جان کس کا فون تھا اور گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ثناء نے انہیں پوچھا کیونکہ وہ انہیں فون پہ بات کرتے ہوئے پریشان ہوتے دیکھ چکی تھی۔ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، دیا سنبھال لے گی، مگر ہمیں جلدی گھر لوٹنا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ پرنس سے ملاقات ہوئی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ امی وہ، اس سے پہلے کہ وہ انہیں سب بتاتی، آنٹی وہ، ہیزل کایا نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ آنٹی ثناء ابھی تک اس سے نہیں مل پائی، آخر وہ اتنا بڑا سیلیبریٹی ہے، اتنی آسانی سے کہاں وقت ملے گا اس سے ملنے کا، اس سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ تم کچھ مدد کر سکتی ہو اس سلسلے میں؟ صفیہ خان زادہ نے پوچھا۔ جی آنٹی دراصل میں بھی ایک ماڈل ہوں، اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ ثناء نے پلٹ کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری ثناء میں نے تمہیں بتایا نہیں اپنے بارے میں کیونکہ تم نے پوچھا ہی نہیں، چلو میں تمہیں اب بتا دیتی ہوں۔ آنٹی میں ماڈل ہوں، پرنس کے ساتھ ایک ڈرامہ اور کچھ ایڈز بھی کر چکی ہوں، اسے اچھے سے جانتی ہوں، میں ثناء کو اس سے ملوا سکتی ہوں۔ تو پھر بیٹا کل ہی اس سے ملوا دو، میں خود اس سے مل کر بات کروں گی۔ اچھا میں ذرا اس کے سیکریٹری سے کال کر کے پوچھتی ہوں کہ اس کی ٹائمنگ، کہتے ہی اس نے سیل نکال کر نمبر پریس کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ ہیلو، مجھے مسٹر پرنس سے ملاقات کرنی ہے، ایک ضروری کام ہے۔ میڈم آج رات تو وہ ایک میگزین کے لیے فوٹو شوٹ کروانے دبئی جا رہے ہیں، 2-3 دنوں میں واپسی ہوگی، 3 دن بعد کا وقت مل سکتا ہے، اس نے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اوکے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔